برطانوی اخبار گارڈین اپنے 5 نومبر کے ایک کالم میں کہتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 130 بچے قتل ہو رہے ہیں اور دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی تباہی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل مکمل حماس کو تباہ کر کے زمین بوس کرنے اور اس کی جگہ گریٹر اسرائیل بنانے کا جو منصوبہ لے کر چلا تھا، اب اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کرنے والا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے مسلمانوں کی وہ نسل کشی کرنی شروع کی ہے جس طرح فرعون نے اپنے دور حکومت میں اسرائیل کے بچوں کی نسل کشی کی تھی، اور یہ کھیل دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ میں ہوں خدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ ساتھ رہیے، چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ بالکل اوتھینٹک ہے۔ اس میں کسی قسم کی بھی فیس بک سے یا کسی ایسی جگہ سے کوئی معلومات نہیں لی گئی جس میں فیک ہونے کا اندیشہ ہو۔ تمام چیزوں کو کلیکٹ کیا گیا ہے بک سے، اور مختلف قسم کے جو لوگوں نے اپنے ذاتی تجربات کی ہیں اس کی بنیاد پر۔ فلسطین کس کا ہے؟ اس کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور وہاں سے ہم چلتے چلتے اس قصے تک پہنچے کہ بیت المقدس کی پہلی تباہی کس طرح ہوئی۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے، یہ تو اوپر لنک دے دیا ہے میں نے، اس میں آپ دیکھ لیں اس کا پارٹ 1۔ بیت المقدس کی پہلی تباہی میں 586 کاف میم یعنی کہ قبل از مسیح شاہ بابل عراق نصر بخت نے مسمار کیا اس کو، اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کے اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کی بربادی کے بعد 450 بی سی میں حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ ترغیب دی کہ وہ اس مقدس سرزمین کی طرف کوچ کریں۔ حضرت عزیر کا زمانہ 480 کاف میم سے 440 کاف می یعنی قبل از مسیح رہا۔ 450 کاف می میں حضرت عزیر کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے شہر کو ویران پایا، تعجب کا اظہار کیا کہ یہ شہر کبھی آباد بھی ہوگا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیت المقدس پھر آباد ہے اور روشن شہر بن چکا ہے۔ بخت نصر کے 47 سال یعنی 47 ایئرز کے بعد 539 کاف میں شہنشاہ فارس خسرو سائرس اعظم جس کو کہا جاتا ہے نے بائبل فتح کر کے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ سائرس 530 بی سی میں فوت ہو گیا، اور سکندر اعظم نے فلسطین کا علاقہ فتح کر لیا، اور یہودیوں کی ایک مکانی تحریک برپا ہوگی، یعنی کہ یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ 160 بی سی سے 166 بی سی تک یہودی یہاں مکمل نقل مکانی کرتے رہے۔ 129 بی سی سے 144 بی سی تک رومیوں کے ماتحت خود مختار حکومت قائم ہو چکی تھی۔ 137 بی سی میں ایک رومی شہنشاہ ہیڈرسن نے پھر ان یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا، لیکن اسی طرح 63 بی سی سے 48 بی سی تک ہیڈرسن کی حکومت رہی۔ 20 بی سی میں یہودی حکمران ہیروڈ دی گریٹ نے اس زمانے میں یہودیوں کو نہ صرف بیت المقدس میں حکمرانی دی بلکہ اس نے شہر کو دوبارہ سے بحال کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی اثر نو تعمیر کیا۔ 6 بی سی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور 29 اے ڈی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودی حکمران قتل کر دیتا ہے، اور دوسری تباہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 70 عیسوی میں یروشلم پر دوبارہ تباہی ڈالتے ہیں، اور یہ رومی ہوتے ہیں اس دفعہ۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں شہر یروشلم پر اور ہیکل سلیمانی پر قبضہ کیا اور دوبارہ اس کو مسمار کر دیا۔ 313 عیسوی میں رومی بادشاہ کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس کو گرجے گھروں میں اور چرچ میں تبدیل کر دیا۔ 313 سے 336 عیسوی تک عیسائی حکومت فلسطین پہ قائم رہی، اور 614 عیسوی میں ایرانیوں کا فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ یہودیوں نے اپنا قبلہ قبۃ الصخرہ کو بنا لیا، جبکہ تورات میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا، اور عیسائیوں نے مشرقی حصے کو اپنا قبلہ بنا لیا، جبکہ انجیل میں بھی اس کا کوئی حکم نہیں تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے خانہ کعبہ ہی تھا۔ تمام انبیاء کا مذہب بھی اسلام ہی رہا، اور تمام انبیاء کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی رہا۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا
جو پہلا حکم اللہ کی طرف آیا تھا اس کا مقصد سے مسلمانوں اور منافقین کو الگ کرنا تھا، تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں وہ اس حکم کی اتباع کریں گے اور جو دوسرے ہوں گے وہ رستہ بدل لیں گے۔ یہ حکم 2 ہجری میں آیا اور اس کے بعد بہت سے منافقین نے اپنا رستہ بدل لیا، لیکن جو سچے مومن تھے وہ اپنے نبی کے ساتھ ڈٹے رہے اور 2 ہجری میں بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھنا منسوخ کر دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اس زمین کو اپنا مسکن بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، حضرت یکریہ، حضرت مریم، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اس زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، اپنا براق باندھا اور اسی مقام پر انبیاء کی امامت بھی کی۔ یہاں پر نماز ادا کرنا اسی طرح ایک مذہبی فریضہ ہے، جس طرح ہم خانہ کعبہ میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد اقصی میں نماز کا ثواب 250 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ آیات جن میں بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ یہودی اور نصارہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو ان پہ دین کا دین ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں اور بہت ساری سورتوں میں واضح کر دیا ہے کہ یہودیوں کا دین کوئی دین نہیں ہے۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ قائم رہے گا وہی آخرت میں نجات پائے گا۔ آج فلسطین میں جگہ جگہ ایسے ہی بہت سے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پرندے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ تیسرے پارٹ میں جڑے رہیے تاکہ آخر تک کے تمام حالات سے واقفیت جان سکیں۔ شکریہ۔